بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني یا رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں آپ سب کا ہم پھر استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی نشست کا موضوع ہے دعا کے آداب۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی نشست میں بھی ہماری آپ سے گفتگو ہوئی تھی۔ میں نے آپ کو دعا کا معنی و مفہوم بتلایا تھا، دعا کی اہمیت و فضیلت کیا ہے، اس سے آپ کو آگاہ فرمایا تھا۔ پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دعا کے آداب کیا ہیں۔ ہمیں کوئی چیز مانگنی ہو تو اس کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے، اس کے طور و انداز کیا ہونا چاہیے، تاکہ ہماری زبان سے نکلی ہوئی دعا لوٹائی نہ جائے، رد نہ کی جائے، قبول کر لی جائے۔ دعا کے آداب یہ بہت اہم موضوع ہے، کیونکہ آداب کا تعلق تقریباً زندگی کے تمام شعبوں سے ہے۔ ہر چیز کے اسلام نے آداب سکھائے ہیں، کھانے پینے کے آداب، تعلیم و تربیت کے طریقے، مسجد میں جانے اور آنے کے آداب، حتیٰ کہ سونے اور جاگنے کے آداب۔ آپ کو قبر کی زیارت کے لیے جانا ہے، قبرستان کے آداب، مہمان آپ کے یہاں کوئی آ رہا ہے، مہمان نوازی کے آداب، آپ مہمان بن رہے ہیں کسی کے یہاں، مہمان بننے کے آداب۔ الغرض اسلام نے زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق جو آداب اور طریقے ہو سکتے تھے وہ سکھائے ہیں۔ آج اس خصوصی طور پر ہم آپ سے گفتگو کریں گے دعا کے آداب کی بابت، کہ وہ کیا ہیں، کس انداز میں ہم دعا کریں کہ اللہ ہماری دعا قبول کر لے اور ہمیں ہماری مانگ دے دے، پوری کر دے، واپس نہ لوٹائے۔ میرے دوستو، آپ تصور کیجئے کہ اگر آپ کسی کمپنی کے ملازم ہو اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اگر آپ اپنے کمپنی کے باس، اپنے کمپنی کے فاؤنڈر، اپنے کمپنی کے ڈائریکٹر کے پاس یوں ہی بلا اجازت ہم کو کہ ہمیں یہ اور وہ چاہیے، عید آ رہی ہے، بچوں کے کپڑے خریدنے ہیں، پیسے چاہیے، ہمیں دے دیجئے۔ ٹھیک ہے، آپ کا مانگنا تو بجا ہے، کیونکہ آپ ملازم ہیں، آپ نے اس کے ساتھ بہت ساری وفاداری کے کام انجام دیے ہوں گے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ کا یہ طریقہ کہ بغیر اجازت آپ اپنے ڈائریکٹر، اپنی کمپنی کے فاؤنڈر اور اس کے ذمہ دار کی آفس میں یوں ہی گھس جائیے اور بس ہمیں یہ چاہیے اور وہ چاہیے، کیا یہ آداب ہیں؟ شاید آپ یہی کہو گے کہ نہیں، یہ غلط ہے۔ آداب تو یہ ہیں کہ انسان سب سے پہلے اجازت طلب کرے، اگر ہو سکے تو فون سے بات کر لے کہ ہمیں آپ سے کچھ وقت چاہیے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور پھر جائے بھی اگر آفس میں تو دروازہ ناک کرنا چاہیے، بیل مارنی چاہیے، اور پھر اندر جانے کے بعد بھی ادب و احترام کے ساتھ آپ کو گفتگو کرنا چاہیے۔ جو انداز اور طریقے ہوتے ہیں کسی انسان کے دوسروں سے یا اپنے سے اعلیٰ عہدیداروں سے بات کرنے کے، تو میں سمجھتا ہوں
اگر بلا آداب بجائے ہوئے یوں ہی آپ گھس جائیں، کوئی اپائنٹمنٹ نہ لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ باوجود تمام تر حق اور حقوق کے، باوجود تمام تر وفاداریوں کے، وہ بوس ہو سکتا ہے آپ سے انکار کر جائے، نہیں ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، بعد میں دیکھتا ہوں تمہارے معاملات کے۔ لیکن ایک دوسرا آدمی ہے، اسے بھی ضرورت ہے، وہ ٹائم لیتا ہے، وقت لیتا ہے، اور پھر آفس میں جاتے ہوئے ان کے دروازے پر دستک دے کر بیل مارتا ہے، ناک کرتا ہے، اور پھر داخل ہو کر کے السلام علیکم کرتے ہوئے پہنچتا ہے، تمام تر آداب بجا لاتے ہوئے عرض کرتا ہے کہ ڈائریکٹر صاحب ہمیں ضرورت ہے، میں کچھ ضرورت سے آپ کے پاس آیا ہوں، عید کا موسم آ رہا ہے، بچوں کو کپڑے خریدنے ہیں، سیلری کا وقت شاید عید کے بعد آئے کیونکہ عید پہلے پڑ رہی ہے، میں چاہتا ہوں آپ میرا تعاون فرمائیں، آپ میری مدد فرمائیں۔ اگر یہ آداب بجا لاتے ہوئے وہ آدمی سوال کرتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ڈائریکٹر یا وہ کمپنی کا ذمہ دار اپنے اس وفادار ملازم کو، اپنے اس وفادار انسان کو واپس لوٹا دے گا، ضرور دے گا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی جیب کو کھنگالے گا اور کہے گا کہ ٹھیک ہے، ضرورت ہے تو ہم پوری کریں گے، اور انشاءاللہ اسے نوازا جائے گا۔ کچھ آداب اللہ کے رسول کی زندگی نے ہم کو سکھائے ہیں کہ اللہ سے مانگنا ہے تو کیسے مانگو۔ آئیے میں انہی میں سے کچھ کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ یہ آداب اگرچہ ضروری تو نہیں، کمپلسری تو نہیں، لازمی تو نہیں، لیکن ان آداب کو اگر کوئی انسان بچا لائے، ان کا اہتمام کرتا رہے، تو بہت ہی قوی امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ہاتھ خالی واپس نہیں کرے گا، ضرور اسے نوازے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین داتا ہے، نوازنے والا ہے۔ دعا کے آداب میں سب سے پہلی چیز ہے میرے علم کے مطابق کہ اگر کوئی انسان اللہ سے دعا مانگنا چاہتا ہے، ہو سکے اس سے، تو وہ وضو بنا کر 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ضرورت آپ کو ایسی پیش آتی کہ آپ اللہ سے گفتگو کرنا چاہتے، اللہ کا تعاون ان کو درکار ہوتا، ویسے انسان کو ہر وقت اللہ کا تعاون اس کی ضرورت ہوا کرتی ہے، انسان اللہ کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ بطور خاص کسی مسئلے میں آپ کو ایسی ضرورت آتی تو آپ صلاۃ الحاجہ پڑھتے اور پھر آپ اللہ سے دعا مانگتے۔ دعا مانگتے وقت آداب میں سے یہ بھی ہے کہ انسان استقبال قبلہ کرے، یعنی اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لے، اپنے چہرے کو قبلے کی طرف پھیر لے، جیسے کہ وہ نماز کے لیے جاتا ہے اور اس کی طرف اپنا منہ کر کے نماز پڑھا کرتا ہے، اسی طرح وہ اپنے منہ کو قبلہ کی طرف دعا سے پہلے بھی پھیر لے۔ اگر ممکن ہے تو ایسا کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ مسلم کی روایت ہے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں کتاب الجہاد کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے دن میدان بدر میں تھے، جنگ بدر یہ اسلام اور کفر کی سب سے پہلی لڑائی، حق و باطل کا سب سے پہلا معرکہ، اللہ کے رسول میدان بدر میں صحابہ کرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کہ لما کان یوم بدر نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب بدر کا دن تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، الی المشرکین وہم 1000، تو انہیں 1000 کے قریب پایا، وَأَصْحَابُهُ 319 رَجُلًا، جبکہ آپ کے ساتھیوں کی کل تعداد 319 تھی، بعض روایات میں آتا ہے 313 تھی۔ صحابہ کرام آپ کے جانثار ساتھی صرف 313، اور مقابلے میں کافروں کا لشکر 1000 پر مشتمل۔ چنانچہ روایت میں فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللَّهِ الْقِبْلَةَ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کا استقبال کیا، اپنے آپ کو قبلے کی طرف پھیر لیا، کعبہ کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ ثم مد یدیہ الی السماء، پھر آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، فجعل یہتف بربہ، اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے، اپنے رب کو پکارنے لگے۔ مسلم کی اس روایت سے ہم کو یہ دلیل ملتی ہے کہ اگر انسان کے لیے ممکن ہو، وہ ایسی جگہ میں ہو جہاں اپنے آپ کو قبلے کی طرف کر سکے، تو آداب میں سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو قبلے کی طرف متوجہ کر لے۔ اس کے اور بھی آداب ہیں، لیکن وقت ہو گیا ہے،
ایک چھوٹے سے وقفے کا انشاءاللہ ہم گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. انتظار کیجئے، تھوڑی دیر تک ملیں گے ہم پھر تھوڑی دیر کے بعد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، اس مجلس میں آپ کا پھر سے استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ دعا کے کچھ آداب ہیں، جن میں سے ایک اہم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو قبلے کی طرف کر لے اگر اس کے لیے ممکن ہے. لیکن اگر وہ کسی ایسی جگہ میں ہے جہاں پر اس کے لیے ایسا ممکن ہی نہیں، وہ ٹرین کا سفر کر رہا ہے اور اسے قبلے کا پتہ ہی نہیں، اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہے کیونکہ مسافر ہے، وہ مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ قبلے کی تلاش میں بھٹکو اور اس میں آپ دعا کے لیے انتظار کرتے رہو کب مجھے پتہ ہو کب دعا کروں. نہیں، ضروری نہیں ہے. جس طرف بھی منہ کر کے آپ دعا کرو گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین سنے گا، وہ سننے والا ہے. لیکن اس کی وجہ سے آپ کو دعا میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. آپ کار میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ کا ڈرائیور لے کر جا رہا ہے، آپ پیچھے بیٹھے ہوئے اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہو، جس رخ پر بھی آپ دعا کرو اللہ سنے گا. لیکن اگر پاسبلٹی ہے تو ٹھیک ہے، قبلے کی طرف آپ کر لو اپنے آپ. آداب میں سے اسی طرح آداب دعا میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ جب دعا کرنا چاہے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے. ہاتھ کا اٹھانا یہ اگرچہ ضروری نہیں، لازم نہیں، لیکن دعا کے آداب میں سے ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا ثبوت موجود ہے. امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر کتاب الدعا باب رفع الیدین فی الدعاء، اس کے اندر ایک روایت نقل کی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حیی کریم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تمہارا رب بہت ہی حیادار، بہت ہی شرمیلا اور سخی ہے، فیاض ہے، کریم ہے. یستحیی من عبدہ ان یرفع الیہ یدیہ فیردہما صفرا. اللہ جب اس کی طرف کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ وہ ان ہاتھوں کو خالی واپس کر دے. صفراً، زیرو. اللہ بہت حیادار، بہت شرمیلا اور بہت سخی. کس کا فرمان ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو میرے دوستو، ہمیں اگر دعا کرنی ہے تو ہمیں چاہیے کہ دعاؤں میں ہاتھ اٹھانے کا اہتمام کریں. یہ بھی ضروری نہیں ہے لیکن آداب میں سے ہے. اگر آپ ان آداب کو بجا لاتے ہو تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ کو یہ ادا پسند آ جائے اور آپ کے ہاتھوں کو خالی واپس نہ کرے. اسی طرح دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب آپ نے ہاتھ اٹھا لیے اور آپ دعا کرنا چاہتے ہو تو آپ سب سے پہلے دعا کی شروعات اللہ کی حمد و ثنا سے کرو. دعا کے شروع میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، اس کی توصیف کرو، اس کی تسبیح بیان کرو، اس کے جو 99 نام ہیں ان میں سے کچھ کا حوالہ دو. اللہ تو غفور ہے، تو غفار ہے، تو عفو شکور ہے، بہت معاف کرنے والا ہے اور لوگوں کے اعمال پر ان کو جزا دینے والا ہے. اے اللہ تیری یہ صفات ہیں، میں تجھ سے دعا کرنا چاہتا ہوں. آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیجیے اور پھر رسول پر درود بھیجیے. درود، آج کل درود و سلام پڑھنے کے بہت سارے انداز اور طور طریقے ایجاد ہو گئے ہیں. صحیح طریقے درود وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. التحیات میں درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ ہے درود و سلام. تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے اور پھر رسول پر درود بھیجنا چاہیے. اگر آپ اتنا بڑا درود نہیں پڑھنا چاہتے تو ٹھیک ہے، چھوٹا درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، اسے چھوٹا درود ہے. اور سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان تینوں میں سے جو آپ کو یاد آئے آپ اسے پڑھ لیجیے. تو سب سے پہلے قبلے کی طرف رخ کیجیے، ہاتھوں کو اٹھائیے اور پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجیے، اس کی تعریف و توصیف کیجیے، بڑائی بیان کیجیے اور رسول پر درود بھیجیے. پھر مانگیے جو آپ کو مانگنا ہے. ترمذی نے ایک روایت نقل کی ہے کتاب الدعوات کے اندر حسن سند کے ساتھ. اس کی سند حسن درجے کی ہے، قابل استدلال ہے. اس کے راوی حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں. اتنے میں ایک آدمی آتے ہیں
وضو بنا کر نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنے لگتے ہیں، اللہ رب العالمین مجھ کو معاف فرما دے، اللہ رب العالمین میری حالت زار پر رحم فرما، اللہ میں قابل رحم ہوں، اللہ میں قابل معافی ہوں، دعا کرنے لگتے ہیں۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول بلاتے ہیں، ادھر آؤ میرے بھائی ادھر آؤ۔ اس آدمی کو صحابی ہونے کا شرف ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے بلا کے سمجھاتے ہیں، عجلت ایھا المصلی، اے نمازی آپ نے بہت جلد بازی کی، دیکھو آداب ہیں کچھ، ان کا خیال رکھو، اگر دعا کرنا ہے تو ان آداب کا اہتمام کرو۔ وہ کیا ہیں؟ اذا صلیت فقعدت، جب تم نماز پڑھ چکو اور اچھے سے بیٹھ جاؤ، مطمئن ہو جاؤ، فاحمد اللہ بما هو اہلہ، تو اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا بیان کرو، سب سے پہلے اس کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو، وصلی علیہ، اور پھر میں نبی ہوں مجھ پر درود بھیجو، ثم ادعوہ، اور پھر دعا مانگو جو کچھ مانگنا ہے، اللہ سنے گا۔ چنانچہ اسی روایت میں ہے کہ وہ آدمی پھر سے جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ صحابی رسول، اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے ان آداب کا خیال کرتے ہوئے دعا کرتا ہے، اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے، رسول پر درود بھیجتا ہے، اور پھر اپنی دعائیں مانگتا ہے اللہ سے جو کچھ اسے مانگنا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، اے بندے تو مانگتا جا، اللہ تیری سنتا جا رہا ہے۔ تو میرے دوستو، دعا کے آداب اگرچہ ضروری تو نہیں ہیں، لیکن ان کا خیال رکھنے والا اسے اپنے اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی یہ دعا رد نہیں ہوگی اللہ کے دربار سے اگر وہ ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے اور سچا و پکا مومن ہے۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی جب دعا کرنا چاہے تو پوری توجہ اور اللہ کی طرف پوری یکسوئی کے ساتھ دعا مانگے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے ہاتھ تو اٹھے ہوئے ہوں اللہ کی طرف لیکن اس کا ذہن بازاروں میں ہو، وہ دعا تو کر رہا ہے ظاہر میں لیکن وہ اپنے دکان پر موجود ہے ذہن کے اعتبار سے، اس کے ہاتھ تو اللہ کی طرف اٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ کسی اور سے محو گفتگو ہے، اس کا ذہن اپنی تجارت و کاروبار میں لگا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا جو غفلت کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ تو دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہم پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ جو کچھ ہمیں مانگنا ہے اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر مانگیں تو اللہ ہماری دعا قبول کرے گا۔ ترمذی ہی کی روایت ہے کتاب الدعوات کے اندر حسن سند کے ساتھ، یہ بھی حسن درجے کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اے لوگو تم اللہ سے پوری یقین کے ساتھ دعا کرو کہ وہ دعا قبول کرنے والا ہے، اپنے دعا کی قبولیت کے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرو۔ وَاعْلَمُوا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، اور یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین غافل اور لاپرواہ دل کی دعا نہیں سنتا۔ دعا کرنا ہے تو توجہ آپ کو رکھنی ہوگی، آپ کو یکسوئی کے ساتھ اللہ سے بات کرنی ہوگی، تب اللہ آپ کی ضرورتوں کا خیال رکھے گا اور آپ کو آپ کی مانگی ہوئی چیز دے گا۔ یقین رکھو کہ اللہ ضرور دے گا، میں اس سے مانگ رہا ہوں کیونکہ وہی تو داتا ہے۔ تو یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ آج کل آپ دیکھیے عجیب منظر ہے مسجدوں کا، ہماری مسجدوں میں نماز کے بعد چونکہ امام نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں اس لیے سارے مقتدی ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ امام کیا مانگ رہے ہیں عربی زبان میں مقتدی کو پتہ نہیں، لیکن لوگ آمین آمین اور آمین کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ یہ عقیدہ درست نہیں ہے میرے دوستو۔ نماز کے بعد امام کے ساتھ اجتماعی طور پر دعا مانگنا یہ ضروری اور کمپلسری نہیں ہے جیسا کہ آج لوگوں نے سمجھ لیا ہے، بلکہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا بہت اہم اور افضل تو ہے لیکن اجتماعیت کا ثبوت نہیں۔ جس کو ضرورت ہے جب ضرورت ہے وہ مانگے، امام کے ساتھ بھی مانگ سکتا ہے، افضل یہ ہے کہ تنہائی میں مانگے، امام سے پہلے بھی ہاتھ اٹھا کے وہ مانگ سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ امام کا انتظار کرے۔ اور اسی طرح امام کے بعد بھی امام مانگ رہے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ ان کا ساتھ دے وہ، بلکہ وہ بعد میں بھی مانگ سکتا ہے کیونکہ وہ تسبیحات پڑھ رہا ہے، آیت الکرسی پڑھ رہا ہے اور دوسری دعائیں پڑھ رہا ہے، بعد میں چاہیے کہ اس کو مانگ لے، بالکل وہ اس کے لیے جائز ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، بلکہ یہ افضل ترین کام ہے کہ انسان تنہائی میں مانگے بجائے اس کے کہ وہ سب کے ساتھ ہاتھ اٹھا لے اور اسے کچھ پتہ نہیں کہ کیا مانگ رہا ہے۔ تو ایسے غافل اور لاپرواہ دل کی دعا اللہ نہیں سنتا۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ انسان جب کوئی خاص چیز مانگنا چاہے اللہ سے کم 3 بار وہ چیز مانگے، اللہ مجھے یہ دے، اللہ مجھے یہ نصیب فرما، میں تجھ سے یہ مانگ رہا ہوں اللہ مجھے دے، 3 بار
اس چیز کی اہمیت کے پیش نظر آپ اپنے دعا کے کلمات کو 3 بار دہرائیے کہ اللہ مجھے چاہیے۔ یہ دعا کے آداب میں سے، جی ہاں، ابن ماجہ کی روایت ہے، کتاب الزہد باب صفت الجنہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل اللہ الجنة 3 مرات قالت الجنة اللہم ادخلہ الجنہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے 3 بار جنت کو، تو جنت سفارشی بن کر آ جاتی ہے اور کہتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اللہ اپنے اس بندے کو تو جنت میں جگہ دے دے، اللہ اپنے اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ جنت سفارشی بن جاتی ہے، کیوں؟ 3 بار آپ نے اللہ سے مانگا، خوش ہو گئی جنت بھی اور اللہ سے سفارش کرنے لگی۔ ومن استجار من النار 3 مرات، اور وہ انسان جو اللہ رب العالمین سے 3 بار پناہ چاہتا ہے اس کی جہنم سے، تو قالت الجنۃ اللہم اجرہ من النار، تو جنت سفارشی بن کر آ جاتی ہے، اللہ اپنے اس بندے کو جہنم سے بچا لے، یہ جہنم سے بچنے کی دعا کر رہا ہے، اللہ تو اس کو جہنم سے بچا لے، جہنم میں داخل نہ کر۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، علامہ البانی نے اس پر صحیح کا حکم لگایا ہے کتاب الزہد باب صفت الجنہ میں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ہم کوئی اہم چیز اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں تو ہمیں کم سے کم 3 بار وہ کلمات دہرانے چاہیے، 3 بار اللہ سے سوال کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو چاہیے تیری جنت، اللہ تو ہمیں جنت میں داخل فرما اپنی رحمت سے اور اپنے کرم سے، ہم تو سے اس کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں کچھ دعا کے آداب جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ آج کی اس نشست کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان دعا کرنا چاہتا ہے اور دعا کے آداب وہ سیکھنا چاہتا ہے، ان آداب کو بجا لانا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ قبلے کا استقبال کر لے اگر ہو سکے اور ممکن ہو، اسی طرح سے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف، اور دعا کرتے ہوئے سب سے پہلے شروعات کہاں سے ہو؟ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف سے، رسول پر درود سے، اور پھر انسان کو جو چاہیے وہ مانگے، لیکن پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ مانگے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی اہم چیز اس کا ڈیمانڈ کرنا ہے اللہ سے، اہم چیز کوئی اللہ سے مانگنی ہے جیسے جنت، تو کم سے کم 3 بار اللہ سے مانگے۔ یہ دعا کے آداب میں سے ہے جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور افضل یہ ہے کہ اگر آپ وضو بنا کر 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ لیں اور اس کے بعد دعائیں مانگیں اور یہ سارے آداب بجا لیں، تو بہت ممکن ہے کہ اللہ آپ کے ہاتھ کو خالی واپس نہ کرے۔ میں انہی چند باتوں پر اس نشست میں اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کو بتاؤں گا کہ دعا کی قبولیت کے اوقات کیا ہیں، کن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اگلی نشست میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سمت زمانے سے روشن ہوئی یہ دنیا اسلام کے آنے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔